سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے فضیلت علم اور فضیلت علماء کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت کے ہاں نبوت، صدیقیت کے مقام کے بعد اہل علم کے درجات اور مقامات بہت بلند ہیں، اور علماء کرام یہ اللہ کی زمین پر اللہ تعالی کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے یہ امین لوگ ہیں۔ اس لیے تمام عبادات سے بڑھ کر مقبولیت کے لحاظ سے عبادت ہے صحیح علم حاصل کرنا اور صحیح علم تک پہنچنا۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ علماء یہ نائب رسول ہیں، اور یہ علمی خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کرام ہیں۔ جس طرح علم کا مقام بڑا ہے اور علماء کا مقام بڑا ہے، اسی طرح علماء کی ذمہ داریاں بھی اور فرائض بھی وہ سب سے اہم اور سب سے بڑے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہر آدمی کے لیے عالم ربانی اور عالم شیطانی کی پہچان ضروری ہے۔ علم کے عنوان پر تو خصوصاً ہمارے زمانے میں کئی قسم کے چہرے سامنے ہیں۔ اکثر لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے۔ تو اس لحاظ سے
قرآن کریم میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے علماء ربانیین اور علماء سو دونوں کا تعارف کرایا ہے کہ علماء سو شیطانی تحریک کے نمائندے اور علماء ربانیین یہ ربانی تحریک کے نمائندے ہیں، تو ان دونوں کا فرق کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے بڑی جو ذمہ داری علماء کرام کی لگائی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صحیح صورت میں پیش کرنا اور لوگوں کے سامنے جو دین محمدی ہے اس کو اصلی صورت میں اور صحیح رنگ میں پیش کرنا، نہ اس دعوت میں کسی کا خوف ہو نہ کوئی لالچ ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے مشن محمدی کی حفاظت کرنا اور دین کو اصلی صورت پر قائم رکھنا۔ دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ جو ثابت شدہ دین ہے اس میں کمی نہ ہو، نقص نہ آنے دے، اور جو اصلی دین ہے اس کے ساتھ بدعات اور شرکیات کی ملاوٹ نہ ہونے دے۔ تو عالم ربانی دین کا پہرے دار ہوتا ہے، چوکی دار ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی کا دین ہے، مولوی کا دین نہیں ہوتا، دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ علماء ربانیین اس علم اور اس دین کے پہرے دار ہوتے ہیں، چوکی دار ہوتی ہے۔ سب سے بڑی یہ ذمہ داری ہمیشہ علماء کی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث کا خلاصہ ہے کہ آپ نے یہی ذمہ داری اس امت کے علماء کی بھی لگائی اور اس کا احساس دلایا۔ فرمایا کہ ہر نبی کے کچھ حواری ہوتی ہیں، حواری خلص و اصحابہ، جو اس کے خاص متبع اور اس کے خاص محب ہوتے ہیں۔ ان محبین اور حواریین کا کام ہوتا ہے اتباع النبی پر قائم رہنا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنا۔ اور پھر دوسرے مقام پہ یہ کلمات بھی آئے کہ وہ کیا کرتے ہیں، غالیوں کی تحریف کو ختم کرتی ہیں، مبتلین کے انتحال کو، جو انہوں نے دین میں گڑبڑ کی ہوتی ہے اس کو دور کر کے اصلی دین سامنے لاتے ہیں۔ غالیوں کے تحریف کو، مبتلین کے انتحال اور جو دین میں پیوند کاری ہے اس سے دین کو صاف کرتے ہیں اور خالصتاً دین کو لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتی ہے۔ علماء سو کون ہیں؟ علماء سو کا تعارف قرآن کریم نے
100 उन्वानात के तहत उनकी 100 बीमारियों को बयान किया है कि उलमाए सू की क्या बीमारी है। उनमें सबसे बड़ी बीमारी जो सारी बीमारियों की जड़ है कि वो लोग मसले हक बयान नहीं करते, मसले हक को छुपाते हैं, जिसका नाम है कितमान। और उसके साथ वाली बीमारी है तलबीस, कि मसला को इस तरह बयान करो कि असल हकीकत किसी को समझ ना आए, और गड़बड़ कर दो, रला मिला दो, मिक्सिंग कर दो कि हक और बातिल खुलकर सामने ना आए। और इससे उनका मकसद 2 प्रोग्राम होते हैं। एक हुब्बे जा, अपनी चौधराहट कायम करना, वो आलिम शैतानी या ये शैतानी गिरोह, इसका मकसद होता है कि मेरी चौधराहट कायम रहे, मेरा तकद्दुस कायम रहे, लोग मुझे चूमते चाटते रहें और मेरी पूजा करते रहें, मेरे नाम के नारे हूं, मेरे मुरीद हूं, मेरे मुक्तदी हूं, जो मुझे हर बात पे वाह 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 वाह। तो ये हुब्बे जाए कि मैं बड़ा हूं और मेरी प्रोटोकॉल और इज्जत ये सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और हम चुनी डंगर नीस कि मेरे से बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं है, बस मैं ही हूं और मैं ही हूं। तो उस ये हुब्बे जाए, तकद्दुस की मोहब्बत, प्रोटोकॉल की, तारीफों की, कोई झूठी तारीफें करे, वाह वाह वाह, एक मकसद। और दूसरा है हुब्बुल माल, कि मेरे पास माल आना चाहिए, चाहे वो किसी जरिए से भी हो, फीस का जरिया हो तब, हदाया का जरिया हो तब, नजरानों का जरिया हो तब, मोटी मोटी सामियां और मुरीदों को जाल में फंसाने का तरीका हो तब, चौधरियों, मलकों और बादशाहों और दुनियादारों को अपनी तरफ कैच करने से माल किसी बहाने से आ रहा है तब, ये दूसरी चीज होती है हुब्बुल माल। ये सबसे बड़ी खराबी है। अल्लाह ताला ने इसको कुरान पाक में बड़ी तफसील के साथ बयान किया। ये सूरत आले इमरान है, इसकी आयत नंबर 187 और 88। इसमें अल्लाह ताला ने एक गिरोह का जिक्र किया और मौलवियों की बातें, उलमा के गिरोह का, फिर उनके इन अमराज का जिक्र किया। फरमाया बइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऊतुल किताब से पुख्ता अहद लिया। ऊतुल किताब कौन है? उलमाया अहले किताब, जिनको किताब दी गई, किताब का इल्म दिया गया, और ये बड़े बड़े शुयूख़ तौरात और बड़े बड़े हजरात अक़दास, हमारे जमाने की बोली में जिसको हजरत अक़दस कहा जाता है, और बड़े बड़े अल्लामे और अहद लिया गया। मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब, और अहद भी था बड़ा पक्का, मीसाक कसमों वाला वादा। और वो वादा क्या था? लतुबय्यिनुन्नहु, लतुबय्यिनुन्नहु, कि मेरी किताब को साफ साफ वाजे वाजे करके बयान करना है। इस मेरी किताब आ गई, और आहद ये है, ये आहद उनसे सिर्फ नहीं, तमाम मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये इस उम्मत के उलमा से भी याद है। उनका तज़किरा करके जिम्मेदारी इस उम्मत के उलमा की वो बयान की गई
کہ ان سے عہد لیا گیا، اور اوتل کتاب نام نہیں ذکر کیے کہ فلانے فلانے مولوی سے عہد لیا گیا، اوتل کتاب سے عہد۔ تو جس کے پاس بھی کتاب اللہ کا علم ہو وہ سارے اس عہد اور اس میثاق کا فرد بن جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اس بلغ میں بھی دونوں چیزیں ہیں۔ بلغ تب بنتا ہے کہ مسئلہ صاف ہو اور پورا ہو، تو بلغ کا معنی صاف صاف اور پورا پورا مسئلہ بیان کر، مسئلہ میں تلبیس بھی نہ ہو، کتمان بھی نہ ہو۔ اگر کتمان ہے تو تبلیغ نہیں، تلبیس ہے تو تبلیغ نہیں۔ تبلیغ بلوغ سے ہے، اور بلوغ کے مادے میں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ با لام غین کا مادہ اس پہ دلالت کرتا ہے کہ بلوغ تب ہوگا کہ اکمال ہو، پورا ہو، اس میں ناقص نہ ہو۔ جب لڑکا جوانی چڑھ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بالغ ہو گیا، اب یہ پورا ہو گیا، پورا ہو گیا، بالغ ہو گیا۔ تو یہ بلوغ کا لفظ اس سے ہے اور اسی سے تبلیغ ہے۔ اور فرمایا بلغ ما انزل، کہ بیان کرو بالکل صاف اور شفاف، اس میں کوئی رتی برابر کتمان نہ ہو، تلبیس نہ ہو، اور بیان بھی کس کا؟ ما انزل۔ ما انزل جہاں پر بھی آیا اوت الکتاب، وہاں پر ما انزل، ما انزل کی تبلیغ کرنی ہے، یعنی قرآن کی۔ اور اگلا لفظ ذرا دیکھیں، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اس کے تین پہلو ہیں۔ ایک پہلو جو ہمارے موضوع کے مطابق ہے، ان لم تفعل، میرے پیغمبر اگر آپ نے پورا پورا بیان نہ کیا یا صاف صاف بیان نہ کیا تو ما بلغت رسالتہ، پھر آپ نے رسالت کا حق کی ادا نہیں کیا۔ رسالت کا حق تب ادا ہوگا کہ پورا پورا ہو اور صاف صاف ہو، شفاف ہو، روز روشن کی طرح ہو۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ مشرکوں کی پرواہ نہ کر، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا ہم مسئلہ اس لیے گڑبڑ کرتے ہیں وہ ہماری بات نہیں سنیں گے، ہم مشرکوں کے پیچھے نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنیں گے، ہم ان کی زبان بولی کے ساتھ بولی اس لیے ملاتے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنیں گے، ان کی گندگی میں ہم منہ اس لیے مارتے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنیں گے۔ فرمایا اعرض عن المشرکین، مشرکین کو دفع کر، اعرض اعراض کر مشرکوں سے، ان کی پرواہ نہ کر۔ تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ تیری ڈیوٹی منوانا نہیں ہے کہ یہ مان جائیں، ان کی ہدا تیرے ذمہ نہیں، منانا تیرے ذمہ نہیں۔ انما علیک البلاغ، انما علیک البلاغ، تیرے ذمہ ہے کھول کھول کر مسئلہ پہنچانا، پورا پہنچانا، صاف صاف کر کے پہنچانا۔ اور یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ اپنی ڈیوٹی پہ توجہ دیں۔ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا جائے جہنم میں۔ اعرض عن المشرکین لا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ فرمایا میرے پیغمبر یہ جو نہیں مانتے جہنم میں جائیں گے، آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے۔ کوئی آج کل تو کچھ مبلغ کہتے ہیں نا، کوئی کافر کہیں مر جائے تو کہتے ہیں کہ ہم پہ کیس ہو جائے گا۔ کافر امریکہ میں مرا، کیس ریبنڈ پہ ہو جائے گا۔ کافر ہندوستان کشمیر میں مرا، کیس ریبنڈ پہ۔ کافر غزہ
میں یہودی کوئی مر گیا نیتنیاہو جیسا بدماش تو پوچھا ان سے جائے گا، ان کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے نا۔ پیغمبر کو اللہ نے فرمایا لا تسألو عن اصحاب الجحیم، میرا پیغمبر آپ اپنا کام کریں، آپ کا کام ہے صاف صاف کھلا کھلا اور بالکل کیسے فصدا صدعن فصدا، یہ صدا کیا ہے؟ فرمایا صدع کا معنی مفسرین نے کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ شیشے کو بلندی سے گرایا جائے، اور جب بلندی فرش پہ شیشہ گر جائے تو اس کی جز الگ ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور اس کا ہر جز نظر آتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ شیشہ کٹھا ہے، کچھ اجزاء سامنے ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہے۔ اور فسدا کا معنی بلندی سے فرش پہ شیشہ گر گیا اور وہ بالکل ریزہ ریزہ صاف شفاف ہو گیا، اس کا ہر جز سامنے نمایاں ہو گیا۔ فرمایا میرا پیغمبر آپ نے بھی مسئلہ بیان کرنا ہے اس طرز پہ، فَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ۔ ایک ایک لفظ قرآن کا، بلغ، فَصْدَعْ، صاف شفاف مسئلہ، اور یہی انبیاء کی ڈیوٹی تھی۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، مجھے اپنی ذات کی قسم قیامت کے دن میں رسولوں سے بھی پوچھوں گا۔ ایک تو امتوں سے سوال ہوگا نا، ایک رسولوں سے سوال ہوگا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، مجھے اپنی ذات کی قسم میں اپنے رسولوں سے پوچھوں گا کہ تم نے میرا پیغام کس طرح پہنچایا تھا، کیسے کیسے پہنچایا تھا۔ اسی لیے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ آگے فرمایا سَوْفَ تُسْأَلُونَ، سَوْفَ تُسْأَلُونَ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے پوچھیں گے، پیغمبر کریم سے بھی پوچھیں گے کہ میرا پیغمبر ہم نے جو آپ کو یہ حکم دیا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ حکم کس حد تک آپ نے پورا کیا ہے؟ یہ آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ کا منصب تھا، آپ کو ہم نے پوری کائنات کا امام بنایا، رحمت للعالمین کی شان عطا کی، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجا دیا، اور ساری کائنات سے افضل الخلق علی الاطلاق آپ کی شان بنائی، اور آپ کا مقام و مرتبہ پوری کائنات سے بڑھایا۔ پر یہ بتا میرا پیغمبر میرا قرآن کیسے پہنچایا تھا؟ اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں، کوئی رعایت نہیں، پیغمبر کو خطاب کر کے، اور فرمایا کہ میرا پیغمبر یہ لوگ تو چاہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، لیکن خبردار ان کی ایک نہیں ماننی۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اتق اللہ، یہ لفظ ذرا مولوی حضرات سن لیں، اللہ اپنے پیغمبر کو فرما رہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ پس منظر کیا تھا؟ صرف ایک رائے پیش ہوئی تھی کہ تھوڑا جوڑ پیدا کر دیں، تھوڑا سا جوڑ، اور جوڑ بھی صرف اتنا، کچھ ہم اپنا مذہب چھوڑ دیتے ہیں، کچھ آپ رعایت کر دیں، ہم کہتے ہیں ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، یہ سب کچھ کر دیتے ہیں، نہیں ہم چھوڑتے ہیں، ہم صرف کہتے ہیں ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں، کر نہیں سکتے کروا دیتے، بس ایک ہم چھوڑتے ہیں، ایک تو یہ مشورہ پیش کیا گیا عبداللہ ابن ابی اور مشرکین کی طرف سے، ابھی مشورہ ہی تھا، لیکن یہ مشورہ تھا میرے نبی کے سامنے، اسی وقت نبی پاک نے فرما دیا اگر سفیر کا قتل جائز ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا،
یہ کیا مشورہ دیا ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، نہ کافروں ان مشرکوں کی بات ماننی ہے اور نہ درمیان والا ٹبر جو ان کو بھی راضی رکھے ان کو بھی راضی رکھے، جو جن کی یہ خواہش ہو ہمارے سٹیج ایک ہوں، ہمارے جنازے ایک ہوں اور ہماری برادری ایک ہو۔ ہم تو جناب کون ہیں؟ صلح کلی لوگ ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو صلح چاہتے ہیں کہ یہ سارے کافر مشرک یہودی نصرانی مسلمان یہ سارے مل جل کے رہیں اور جھگڑا نہ ہو۔ تو یہ صلح کلی اور وحدت الادیان کا ٹبر یہ سارا درمیان والے، فرمایا نہ ان کی ماننی ہے نہ ان کی ماننی ہے، دونوں کی نہیں ماننی۔ المنافقین، منافقین کے سینگ نہیں ہوتے، یہ پورا قرآن آپ پڑھتے ہوئے منافق ہوگا تو اس کے سر پہ سینگ ہوگی۔ منافق وہی ہوتا ہے جو توحید کا دعویٰ بھی کرے، سنت کا دعویٰ بھی کرے، مسلمان ہونے کا مدعی بھی ہو، لیکن اس کا دل بھی مشرکوں کے ساتھ ملا ہوا ہو اور اس کے دل میں بھی اختلاط کا جذبہ ہو اور صلح کلی کا جذبہ ہو کہ فلانے کے ساتھ بھی میرا تعلق ہو، فلانے کے ساتھ بھی میری برادری ہو۔ یہی منافق ہوتا ہے۔ منافقین کی ساری تگ و دو تم نکال کے قرآن سے دیکھ لو، منافق کے دل کی دھڑکن اور اس کی نبض یہ ہوتی ہے کہ مل جل کے گزارا کرنا چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، رولا نہیں ہونا چاہیے، لانجا شانجا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سارے بھائی بھائی بن کے رہیں، مشرک بھی، بدعتی بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، یہ ساری ہماری برادری ہے۔ اور مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ شرارتی ہیں، یہ متشدد ہیں، یہ سب سے توڑنے والے ہیں اور ہم جوڑنے والے ہیں۔ یہی منافق ہوتا ہے، اور منافق کی کوئی دوم شوم بھی نہیں ہوتی، سینگ بھی نہیں۔ صاف کر کے بیان کرو۔ یہاں پر بھی تھا، فرمایا اللہ نے عہد لیا اوت الکتاب سے، مولویوں سے عہد لیا، اور عہد کس کا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ وہ کتاب کو ضرور بالضرور صاف صاف کھول کر بیان کریں گے۔ آگے بات تو ہو گئی، صاف صاف کھول کر بیان کریں گے، اور آگے فرمایا وَلَا تَكْتُمُونَهُ، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، وہ اس کو چھپائیں گے نہیں۔ یہ پھر تاکید آگے، مسئلے کو نہیں چھپائیں گے، کتاب اللہ کے مسئلے کو نہیں چھپائیں گے، لا تکتمونہ، نہیں چھپائیں گے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چھپا لیا، تلبیس کی، اور پھر فرما دیا لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل سے گڑبڑ نہ کرو، تلبیس نہ کرو۔ تلبیس کیا ہوتی ہے؟ اصولی مسئلہ کو کہنا یہ فروعی مسئلہ ہے، قرآنی مسئلہ کو کہنا یہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بدعت کی بات آئے اس میں کچھ علماء کے اقوال ہیں، روایتوں کی بات آئے بس بعض نے صحیح کہا بعض نے بس، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ یہ ہوتی ہے تلبیس، مسئلے کی اہمیت کو ختم کرنا اور تلبیس کرنا۔ کیا ہوگی اس کو؟ ادھر ٹھیک ہے، ادھر انتظام کرو۔ کوئی ڈاکٹر کا بھی پتہ کر، 2 مریض ہیں۔
वला तक्तुमूनहु, उन्होंने छुपाया, तलबीस की, और फिर ये छुपाना और तलबीस करना, इस पर फरमाया ये अहद था उलमा से, फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम, उन्होंने इस अहद को पीठ पीछे दे मारा, परवाह ही नहीं की, और वही कितमान शुरू किया और मसले में तलबीस शुरू की। कितमान का माना है बयान ही ना करे, बयान ही ना करे, और तलबीस का माना बयान करे लेकिन मसला खुल के बयान न करे, साफ साफ बयान न करे, वंड करके बयान न करे, इस तरह बयान करे कि ना पता चले कि मौलवी साहब ने कहा क्या है, इधर भी उधर भी। तो ये होती है तलबीस। तो तलबीस भी खतरनाक है, कितमान भी खतरनाक है। इसलिए फरमाया कि अल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लना मिनल बय्यिनात वल हुदा। तो यार आवाज तेज न करो, मेहरबानी करो, तुम्हें अक्ल नहीं है, आवाज साफ करो। फनबज़हु वराअ ज़ुहूरिहिम, उन्होंने इस अहद को छोड़ दिया, हालांकि इसका जुर्म कितना था। फरमाया अल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लना मिनल बय्यिनात वल हुदा, जो लोग मसला छुपाते हैं जिसको हमने बय्यिनात और हुदा में बयान कर दिया, किताबुल्लाह में बयान कर दिया, उसको फिर छुपाते हैं और उसको बयान नहीं करते। मिन बाद मा बय्यनाहु लिन्नास, हमने लोगों के लिए बयान किया, वो छुपाती हैं। तुम्हें समझ नहीं आती भी ठीक है, लाउड स्पीकर या नहीं, मेरे मुंह की तरफ देखते हैं, तो तेरे लिए ठीक हुआ है ना, तू सुंदर है। हाँ भाई, तो मिन बाद मा बय्यनाहु लिन्नास, बाद उसके कि हमने बयान किया वास्ते लोगों के, उसको वो छुपा गया। तो ये क्या है, मौलवी है, पीर है। तो फरमाया उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, इस पे अल्लाह की लानत और फिटकार। अब जब अल्लाह लानत करे तो मसनूई तकवा काम आएगा, इसकी पीरी मुरीदी काम आएगी, इसकी तहज्जुदें और नवाफिल और जिक्र अज़कार और जिक्री हल्के में हल्के, ये सारे काम आएंगे। उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं ये मसला छुपाने वाले, और वो भी मेरी किताब का, और वो भी मिन बाद मा बय्यनाहु लिन्नास, जिसको हमने आम लोगों के लिए बयान किया, और ये बेईमान उस पे चादरें डाल के बैठे हैं तलबीस और कितमान की। तो ये है क्या, जितने बज़ाहिर नेक हूं उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, इन पे अल्लाह की लानत और फिटकार है। ये अल्लाह के दरबार के लानती गिरोह है, मौलवी लानती, पीर लानती, मुर्शिद लानती, और ये सारे मुरीदों के जमघट्टे के अंदर बैठा हुआ ये खिनजीर लानती। उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, ये वो लानती है। और यलअनुहुमुल्लाइनून, अहले ईमान भी इन पे लानत करती है और कह है लानती पीर, लानती मुल्ला, बेईमान मुल्ला। अल्लाह इनहू, वो भी इनको कहते हैं लानती, अल्लाह भी कहता है लानती। ये कोई मामूली मसला था जिसको कुरान कह रहा है अल्लाह की लानत और फिटकार। ये उलमाए सू पर, या अल्लाह ये क्यों छुपाते हैं, वजह फरमाया बश्तरो बिही समनन कलीला, वजह यही आ गई, बश्तरो बिही समनन कलीला। ये दुनिया के कुत्ते हैं, दुनिया के, और दुनिया के भूखे हैं, दुनिया के कुत्ते हैं। और दुनिया का कुत्ता वही है जिसको दुनिया की हड़प और दुनिया की लालच
اور دنیا کے حصول میں ایسا منہمک ہو گیا کہ اللہ کا غدار بن گیا، اور اللہ تعالیٰ کے اس عہد سے غداری کرتے ہوئے اس نے مسئلہ چھپا لیا، کہیں مجھے مقتدی نکال نہ دے، عوام میرے خلاف نہ ہو جائے اور مقتدی میرے خلاف نہ ہوں، لوگ میرے خلاف باتیں نہ کریں، میرے چندے رک جائیں، میرے ہدیے رک جائیں گے، اور میری آمدنی چودھری ناراض ہو جائیں گے، بادشاہ ناراض ہو جائیں گے، خان ناراض ہو جائیں گے، فلاں ہو گیا، میرا مدرسہ بند ہو جائے گا، میری مسجد بند ہو جائے گی، میری تنخواہ گئی، محتمم مجھے نکال دے گا، فلاں کرے گا فلاں۔ اس لیے یہ بے ایمان مسئلے پہ چادریں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے اور مسئلہ بیان نہیں کرتا۔ فرمایا اصل ان کے اندر کا جو چسکا ہے بشترو بہی ثمنا قلیلا، یہ دنیا کے کتے ہیں اور دنیا کے لالچ میں آ کر میری توحید پہ پردے ڈالے ہوئے۔ بے شک ماشاءاللہ۔ آگے خود قرآن کہتا ہے فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، لاکھ لعنت ہے تھوڑی کمائی تھی۔ بِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت برا ہے، دھر بے ایمانوں، دھر شیطانوں، کیا وہ تمہارا پیسہ، لاکھ لعنت پیسے پہ۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت برا ہے جو یہ کما رہے ہیں اور انہوں نے تجارت بنائی ہے، ان کی فیسیں بئسا، ان کے ہدیے بئسا، ان کے سارے مقتدیوں کے جال بئسا ما یشترون۔ فرمایا میرا پیغمبر دوسری بھی ان میں بیماری ہے، اور وہ ہے یحبون ان یحمدوا، یہ حب جا آ گئی، یحبون مسئلہ چھپا کر، مسئلے میں تلبیس کر کے، اور پھر کیا کہتے ہیں یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، ان کے اندر بیماری ہے اپنے تقدس کی اور اپنے بڑے پن کی۔ یہ مقدس گائے بنی ہوئی ہے اور یہ گائے بننا چاہتی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہے کہ لوگ میری تعریفیں کریں، اور تعریفیں بھی اس پہ کریں جو اس نے کیا کچھ بھی نہیں، لوگ کہیں اس نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، بڑا خادم ہے، اس نے بڑا کام کیا، 80 سال کا بے ایمان مسجد کی خدمت کر رہا ہے، اس نے بڑی تقریریں کی، اس نے دین کا 40 سال 50 سال کا دورانیہ ہے خطابت کا، اور 20 سال 50 سال سے یہ بیچارہ قرآن کا ترجمہ پڑھا رہا ہے، یہ فلانا یہ کر رہا ہے، اور اتنے سال سے معارف القرآن کا درس دے رہا ہے، اتنے سال سے یہ کر رہا ہے، اور مسئلہ چھپا کے بیٹھا ہے بے ایمان، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے بابا جی فرماتی ہے، فلانا بابا فرماتا ہے، الٹا دھوکہ دیا ہوا ہے۔ اصل اس میں بیماری کیا ہے کہ وہ بیچارہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کیا کچھ بھی نہیں، بس لوگ ہوں، چند چمچے کڑچے ہوں، اور ساتھ واہ والے، وہ کہ ہمارے حضرت نے جتنا کام کیا ہے نا، آہا پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ انقلاب کس کا برپا کیا ہے؟ تلبیس کا، کتمان کا، اور توحید سے پھرنے کا، اور لوگوں کے دلوں کو اللہ کی توحید سے متنفر کرنے کا۔ تو یہ خود بھی چاہتا ہے، اور اسی لیے یہ بالکل گونگا شیطان بن کے بیٹھے، 3 چادریں اوپر لگائی ہوئی ہے، اور تسبیح 1000 منکے کی ہے، جب کسی کھاتے کا نہ رہنا تو آدمی پیر بن جاتا ہے، اور کسی فیلڈ میں ناکارہ ہو جائے تو آپ دیکھیں پیر بننا بڑا سوکھ ہے، آسان ہے، للو مرید ہوتے ہیں، حضرت صاحب بولتے ہیں تو 4 منٹوں کے بعد ایک لفظ نکالتے ہیں، اور وہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جتنا وہ بکواس کرتا ہے شیطانی خیالات، یہ کیا کہتے ہیں؟ معرفت کی باتیں، یہ معرفت کی باتیں۔ ان سے پوچھو بھائی کتاب و سنت یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بادشاہ وہ تو ظاہری علم ہے، کتاب و سنت تو ظاہری علم ہے،
असल इल्म तो बाबे के पास है ना, ये अंदर का बातनी इल्म है। किताब और सुन्नत का इल्म तो ये ज़ाहिरी इल्म है, ये तो छिलके हैं, मागज़ ते बाबे के पास है, और असल इल्म वाला डब्बा तो बाबा है। और जो बाबा उल्लू का उल्लू ना कुरान को जानता है ना हदीस को जानता है, इसको मार्फत का कहीं से पता नहीं किस शहर से आया है, किस शहर से मार्फत वाला डब्बा। और ये बातनी फिरका, बातनिया का गुरु, ये उस पे बैठे हैं और ये भी खुश है। वो भी कहता है युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफअलू। या अल्लाह फिर क्या होगा, तो बड़े मौलवी है, बड़े पीर हैं और बड़े नेक बुजुर्ग हैं। फरमाया फला तहसबन्नहुम बिमफाज़तिन मिनल अज़ाब। मेरा पैगंबर इनकी शक्लें देखकर, इनकी डील डोल देखकर कभी ख्याल न करना कि इनकी शक्लें इन्हें बचा लेंगी, इनके सूरतें इन्हें बचा लेंगी, ये कभी भी अजाब से बच नहीं सकते। बिमफाज़तिन मिनल अज़ाब भला हुम अज़ाबुन अलीम। इनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये वो लोग हैं जो शैतान के नुमाइंदे, और इन्हीं का नाम उलमाए सू है। और उधर फरमाया शाहिद अल्लाह, उलमाए रब्बानी कौन होती है? रब्बानी उलमा। फरमाया शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह खुद गवाए कि उसके सिवा कोई बगैर असबाब के सुनने वाला नहीं, कोई हाजतें पूरी करने वाला नहीं। शाहिद अल्लाह, अल्लाह ने खुद शहादत दी। अल्लाह तेरी शहादत क्या है, कैसे शहादत दी? फरमाया एक तो पूरी किताब फितरत को खोल के रख दिया। ये आसमान, ये जमीन, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये बहरो बर, इसकी मखलूक और एक एक मखलूक, खुद इंसान और पूरी कायनात। अगर कोई आदमी अक्ल की तासुब से हटकर ये पूरी कायनात का मुताला करना शुरू कर दे, ये किताब फितरत है, इसका हर एक वर्ग, हर एक लाइन, हर एक सतर ये ऐलान कर रही है ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा इलाह कोई नहीं। ये अल्लाह की शहादत पूरी कायनात में दलाइल तकवीनिया, किताब फितरत का एक एक वर्ग वो यही सबक दे रहा है कि इलाह सिर्फ अल्लाह। फिर शहादतुल्लाह, अल्लाह ने आसमानों से किताबें भेजी, जमीन से बाद शख्सियात को मुंतखब किया, नबुव्वत और रिसालत देकर अपने नुमाइंदे भेजे। शाहिद अल्लाह, अल्लाह की ये भी शहादत है। हर किताब में अल्लाह ने यही गवाही दी कि शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु हाज़ा ज़िक्र मन मइया व ज़िक्र मन कबली। फरमाया मेरा पैगंबर आप ऐलान कर दें, ये मेरा निसाब भी, पहले अंबिया का निसाब भी, सबकी दावत यही है ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया वल मलाइका, ये कायनात बनी स्टेज तौहीद है, तौहीद का स्टेज। और पहली शहादत अल्लाह ने दी, फिर फरमाया मेरे फरिश्ते भी इसके गवाह, वल मलाइका, और आगे फरमाया उलुल इल्म, और जो उलमाए रब्बानीजीन हैं, जो मेरे नुमाइंदे हैं, मेरी किताबों के बारे थे, और मेरे नुमाइंदे वो भी यही मसला बयान करते हैं उलुल इल्म ला इलाहा इल्लाहु, वो भी इसी मसले के शाहिद और गवाह हैं। फरमाया काइमन बिल किस्ते, ये काइमन होबा ज़मीर से भी हाल बन सकता है और लफ्ज़ जलाला से भी। फरमाया अल्लाह ने ये जो शहादत दी ला इलाहा इल्लाहु, ये शहादत भी ये असल अदलो इंसाफ वाली है, और यही आदल है। अल्लाह ने इंसाफ को कायम कर दिया, और इंसाफ यही था कि इस कायनात का हाजत रवा, मुश्किल कुशा, पुकारे सुनने वाला और दुख दर्द की दवा करने वाला
وہ صرف ایک اللہ ہے، اور یہی وہ عادل ہے جو اس کائنات پہ قائم کیا گیا۔ اس عادل کے مقابل ظلم ہے کسی نبی ولی کو حاجت روا ماننا، کسی کو ما فوق الاسباب سمیع ماننا، کسی کو ما فوق الاسباب بصیر ماننا، کسی کو ما فوق الاسباب پکاروں کے لائق ماننا۔ یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ اور یہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو قائما بالقسط۔ یہ ہے اصل انصاف، اصل عدل۔ تو علماء ربانیین کا تذکرہ کیا کہ اللہ کی شہادت کے بعد فرشتے اور فرشتوں کے ساتھ اولو العلم۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ علماء ربانی وہی ہیں جن کا دل فرشتوں کی طرح کھرا ہے، صاف ہے، اور وہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، اور توحید بھی اسی طرح، کوئی تلبیس نہیں، کوئی کتمان نہیں، اور بالکل صاف شفاف لفظوں میں توحید بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ مشن محمد مصطفیٰ کے وارث لوگ۔ انہی کی شان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، انہی کا مقام ہے اور انہی کی شان ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا قیامت کے دن ایسے علماء کو اللہ جمع کرے گا، یہ بیچارے کانپ رہے ہوں گے اور پریشان ہوں گے کہ ہم سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تمہیں جہنم میں ڈالنا ہوتا تو تجھے قرآن کا نور کیوں عطا کرتا، جاؤ جنت میں۔ سورہ فاطر پڑھ لینا۔ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ استفینا من عبادنا الذین استفینا من عبادنا، ان کو جن کو ہم نے چنا۔ پھر 3 طبقات ذکر کیے، فرمایا کتاب اللہ پہ جو قائم رہے اور اس کتاب کو بیان کرتے رہے، ان کی 3 قسمیں بیان کی۔ ایک وہ ہے سابقم بالخیرات، جو نیکیوں میں بہت آگے ہیں۔ دوسرے مقتصد، وہ جن کے نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں۔ اور تیسرے ظالم لنفسہ، جن کے نیکیاں زیادہ ہیں گناہ کم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کتاب اللہ کے اس مشن، اس عہد پہ قائم رہ گئے تو اس کی برکت سے میں انہیں ان کے سارے گناہ معاف کر کے تینوں طبقوں کو جنت عطا کروں گا۔ یہ وہ وراثت الکتاب ہے، اور یہ وہ علماء ربانیین کی شان ہے۔ تو مشن محبوب کو قائم رکھنا، ورنہ وہ لوگ بھی تھے ساری زندگی مدرسوں میں رہے اور ساری زندگی پڑھتے پڑھانے میں گزری، حتیٰ کہ یہود کا ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ وہ بیچارے جب پڑھتے تھے تورات تو ہلتے رہتے، لوڈ ہل 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 کے وہ بیچارے یہودی بن گئے۔ تورات پڑھتے پڑھتے اور اتنی محنتیں کی، غاروں میں چھپ گئے اور ساری زندگی شادی نہیں کی۔ ایسے مولوی بھی تھے ہڈیوں کا مجموعہ بن گئے۔ کیوں؟ یہ جی ریاضت کر رہے ہیں، اور یہ ریاضت ہو رہی ہے، مجاہدے ہو رہے ہیں، صوفی، یہ سارے صوفی غاروں میں چلے گئے۔ اور وہاں پر بھی حضرت فاروق اعظم ایک مقام پہ ایک صوفی کو دیکھا، وہ غار سے نکلا تو اس کے وجود پہ گوشت نہیں تھا، چمڑا خشک ہو چکا تھا اور صرف ہڈیاں تھی۔ حضرت فاروق اعظم کے آنسو آ گئے اور فرمانے لگے یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن کئی چہرے شرمندگی کی وجہ سے جھکے ہوں گے، حالانکہ دنیا میں انہوں نے بڑی محنتیں کی ہوگی، بڑے اعمال صالحہ اور بڑی جودیاں کی ہوں گی اور غاروں میں چھپے ہوں گے، لیکن آج عاملۃ ناصبہ، یہ بد عملوں کی بات نہیں ہے، عاملۃ ناصبہ یہ وہ چہرے ہوں گے جو عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن شرمندہ ہوں گے، کیونکہ پیغمبروں کی ہدایت کو چھوڑا اور دین کے رستے اپنی طرف سے بنا لیے۔
अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते खुद साख्ता बना लिए। तो ये वो है रहबानियतन इब्तदाऊहा, इन्होंने खुद शरीयत घड़ ली थी, अल्लाह ने इसका कोई हुक्म नहीं दिया था, अपनी तरफ से रास्ते मुतय्यन किए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ऐसे लोग भी, अब कुरान क्या कहता है, सारी जिंदगी पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, बुढ़ा हो गया है शैतान, और उसके दाढ़ी नाक तक आ पहुंची है। अब लोग समझते हैं ये तो सीधा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा, और ये बिल्कुल मुकद्दस बैल बन चुका है। अल्लाह फरमाती हैं कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, सारी जिंदगी मदरसों में गुजारी, सारी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने, फनून, मंतिक और सब चीजों में गुजारी, लेकिन अल्लाह की तौहीद को छुपाया और उसमें तलबीस की। फरमाया ये खरका है, खरका। गधा कहते हैं बुढ़ा, हिमार छोटा भी नहीं, बुढ़ा खोता नहीं, गधा। कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा। अल्लाह इतने मकतबे किधर जाएंगे, किताबें, फरमाया इस तरह समझो जैसे गधे पे ईंटें रखी हुई, ये वो गधा है। और दूसरे मकाम पे फरमाया मसलुहु कमसलिल कल्ब, ये कुत्ता है, कुत्ता, इसकी मिसाल कुत्ते वाली है। लालच कुत्ते का खत्म नहीं होता, वो पेट भरा है तब भी यलहस, और भूखा है तब भी यलहस, उसकी जुबान बार होती है। फरमाया यही हाल है बिदती और मुशरिक मौलवी का कि वो यलहस, वो पेट भरा 10 कुल पढ़ के आया, अभी भी जुबान बाहर है। अल्लाह करे कोई और चौधरी मर जाए, 20 11वीं खा के आया, अभी भी भूखा है। यलहस, और 5 MNA बना के आया, अभी भी भूखा है। 10 MNA उसकी जमात के बन गए, अभी भी भूखा है। यलहस, अभी भी उसने मुंह खोला हुआ है और धरने दे रहा है, और सारा कुछ पैसे सारे मिल गए। यलहस, फरमाया ये वो है जिसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। ये मैं नहीं कह रहा, मसलहु, हाँ कहते बड़ी सख्ती हो गई है, सख्ती हो गई। नरमी से कहो लायका यलानुहुमुल्लाह, हाँ ये सख्ती से, नरमी से कह लो। आ जाओ दूसरी जिम्मेदारी, पहली मसला तौहीद बयान करना और हर शिर्क का रगड़ा निकालना, ये उलमा की जिम्मेदारी है। और दूसरी हर बिदअत का रगड़ा निकालना और सुन्नत का इह्या करना। वक्त खत्म है आज के हमारे प्रोग्राम का, सिर्फ आखिर पे एक बात सुन लो। मसला ये है कि अभी शब्बे बारात का बड़ा झगड़ा पड़ा हुआ है। चूंकि वक्त खत्म हो गया, इंशाअल्लाहुल अजीज आज मगरिब के बाद दर्स में इस शब्बे बारात पे मैं मुफस्सल गुफ्तगू करूंगा। सोशल मीडिया पर बड़े इसके चर्चे हैं और बड़े बड़े मौलवी हजरात मैदान में हैं, और वो शब्बे बारात पर बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाहुल अजीज मगरिब के बाद सबक में इस पर मुफस्सल बात होगी। बआखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।